بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ایک حافظ قرآن عورت جس نے 100 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا، لیکن پھر بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب کیوں آیا؟ اس کا شوہر خود یہ واقعہ بیان کرتا ہوا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ کہتا، میری بیوی حافظ قرآن تھی اور اس نے 100 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کرایا تھا، لیکن جب وہ وفات پا گئی تو روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور قبر سے دھواں نکلتا۔ میں روز اپنی بیوی کی قبر بنواتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا۔ میں نے اپنے بیوی کے گھر والوں سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے کمرے میں لے گئی اور مجھے ایسی چیزیں دکھائیں کہ میرا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ میری شادی کو 6 سال گزر چکے تھے اور میری بیوی بہت ہی خوبصورت تھی۔ شادی سے پہلے 100 بچیوں کو قرآن حفظ کرا چکی تھی، تو میں بہت خوش تھا کہ میری بیوی کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور گئی ہے اور وہ ہمارے بچوں کو بھی اچھی تربیت دے گی۔ لیکن شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہمیں اولاد نہ ہوئی۔ میں بہت مایوس اور پریشان ہو گیا تھا، لیکن میری بیوی اپنی مایوسی کو چھپا لیتی اور صبر سے وقت گزارتی تھی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کو ہمارا صبر پسند آ گیا اور ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا سا بچہ عطا کیا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بیوی کی طبیعت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کیں، مگر میری دعاؤں کے باوجود میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ سب جاننے والے افسوس کر رہے تھے اور میں غم زدہ تھا۔ جب غسل کے بعد تدفین کے لیے قبرستان پہنچے تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے تھے، جیسا کہ رات ہو گئی ہو۔ جیسے ہی بیوی کو دفن کیا، نہایت تیز بارش شروع ہو گئی۔ طوفانی ہوائیں چلنے لگی، جیسے موسم بھی اس کے جانے کا غم منا رہا ہو، اور میرا بچہ میری بیوی کے گھر والوں یعنی میرے سسرال والوں کے پاس تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی موجود تھے۔ اس لیے اپنی بیوی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد جب گھر آیا تو سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی کو یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے وقت خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اس کو ایسے روتا دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بارش بھی رک چکی تھی، آسمان صاف ہو گیا تھا۔ وہ خواب دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا ہوا دیکھا تھا۔ اس کا اس طرح رونا مجھے پریشان کر گیا۔ فجر کا وقت تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ویسے تو مجھے بہت یقین تھا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، نمازی پرہیزی تھی اور حافظ قرآن تھی۔ میں نے کمرے سے باہر جا کر دیکھا تو سب نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے میرا بیٹا مجھے لا کر دے دیا۔ وہ سویا ہوا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد میں قبرستان گیا اپنی بیوی کی قبر پر، اور میں بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا۔ میں قبرستان پہنچا تو دل خوف سے بھرنے لگا بیوی کی قبر کو دیکھ کر، کیونکہ اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا، ایسا ہولناک عذاب کہ جسے میں بھی دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کی قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے دھواں باہر آ رہا تھا۔ استغفر اللہ! وہاں اتنی تپش تھی کہ وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ کوئی بھی دوبارہ میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ ایک مزدور مانا، جسے 4 گنا پیسے دے کر میں نے دوبارہ قبر بنوائی۔ اب جب میں نے دوبارہ قبر بنوائی تو میری حالت بہت خراب تھی۔ سب نے بیوی سے جدائی کا دکھ سمجھ کر حوصلہ دیا، جبکہ میں یہ سوچ کر پریشان تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ میری بیوی تو بہت نیک تھی، بہت پرہیزگار تھی، حافظ قرآن تھی، اور میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوئے جا رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا تھی۔
جو اس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا غضبناک عذاب آیا۔ لیکن پھر جب مجھ پر میری بیوی کی حقیقت ظاہر ہوئی تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرا نام محسن تھا، میں ایک لوتی اولاد تھا۔ میرے گھر میں 4 افراد تھے، میں، میرے ماں باپ اور میری بیوہ پھپھو۔ جب میں کالج میں تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ رہ گئے تھے۔ میری پھپھو اور ابا نے مجھے بہت ہی حوصلہ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں سنبھل گیا اور کالج جانا دوبارہ شروع کر دیا۔ جب پڑھائی مکمل ہوئی تو میری پھپھو اور باپ کو میری شادی کا شوق ہوا اور میرے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی۔ میری پھپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں، جس سے ان کا ملنا جلنا تھا، سب کا کہنا تھا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، لڑکی بہت سنجیدہ ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ صرف 2 بہن ہیں اور 1 بھائی ہے، اس نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کو پالا ہے، وہ نمازی ہے اور حافظ قرآن ہے اور گھر میں بچیوں کو قرآن حفظ کراتی ہے، جس سے کما کر وہ اپنا گھر بھی چلاتی ہے۔ یہ سنا تو میں بہت خوش ہوا، اس سے شادی کے لیے ہاں کر دی اور پھپھو نے میری شادی اس سے کروا دی۔ اس نے یہ شرط رکھی کہ جب تک بھائی اور بہن کی شادی نہیں ہوگی وہ شادی کے بعد ان کی مالی مدد کرے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رشتے ہونے کے بعد شادی ہو گئی۔ میں نے جب بیوی کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی تھی بلکہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے میں نے اپنی پھپھو سے اس کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے مجھے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں ہونے دی، بس صرف اولاد کی کمی تھی۔ میں مایوس تھا لیکن میری بیوی کا صبر دیکھ کر مجھے حوصلہ ہو جاتا۔ شادی کے 3 سال بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت بے سکون ہو گیا تھا۔ میری بیوی نے مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانی اور نعمتیں گنواتی رہتی اور وہ صبر کرنے کو کہتی۔ میں حیران تھا کہ وہ اتنا صبر کیسے کر سکتی ہے۔ خاندان کے لوگوں نے اس کا جینا مشکل کر رکھا تھا۔ وہ ہر وقت میری بیوی کو باتیں سناتے۔ جب شادی کو 6 سال ہونے والے تھے کہ اللہ نے ہمیں اولاد کی خوشخبری دی۔ ہم تینوں پھر سے جی اٹھے، میں، میری پھپھو اور میری بیوی۔ پھپھو نے اور میں نے میری بیوی کا خوب خیال رکھا اور احتیاط کی۔ میرا بیٹا بہت خوبصورت اور صحت مند تھا، لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ وفات پا گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا اور میں صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اور میری بیوی نے اپنے بیٹے کو لے کر بہت سے منصوبے بنائے تھے۔ میری بیوی کی قبر پر آیا عذاب مجھے پریشان کر رہا تھا، کیونکہ وہ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی تھی، اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنے سال بعد بھی اس کو نہیں جان سکا۔ میری بیوی اگر کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو میں کیوں نہ جان سکا؟ شاید میں اسے اس گناہ سے روک لیتا۔ ان دنوں گھر میں کیا چل رہا تھا مجھے کچھ بھی خبر نہ تھی، اور میرا بیٹا کس کے پاس تھا مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا۔ میں اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرتا۔ ایک دن پھپھو آئی اور کہنے لگی کہ ایک ضروری بات کرنی ہے، تو پھپھو کی بات سن کر میں غصے میں آ گیا، کیونکہ میری بیوی کو گزرے ہوئے ابھی 21 دن ہی ہوئے تھے۔ میری پھپھو میری دوسری شادی کی بات کر رہی تھی۔ میں غصے میں آ گیا اور کہا، اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے اور مجھے اور میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو پھپھو نے کہا، ٹھیک ہے، اپنا بیٹا خود سنبھال لو یا پھر اس کو دے دو جو اس کو دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں حیران تھا کہ میرے بیٹے کو کون سنبھال رہا ہے، کیونکہ مجھے تو لگتا تھا کہ میری پھپھو ہی میرے بیٹے کو دیکھ بھال کر رہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا میرے بیٹے کی دیکھ بھال کے متعلق، تو ان کا جواب سن کر میں حیران رہ گیا۔ میرے بیٹے کو میری بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی۔ پھپھو چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار مل سکے۔ میں اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا، لیکن پھپھو کا اصرار دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ہر روز مجھے میرا بیٹا دکھاتی
جو بالکل صاف ستھرا، صحت مند اور خوبصورت ہوتا، اور چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کر اور ہمیشہ کے لیے اسے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے کام پر جانا شروع کر دیا، سارا دن باہر رہتا اور رات کو آ کر پھپھو کی گفتگو سنتا۔ پھر ایک دن پھپھو نے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میری بیوی نے اپنی زندگی میں مجھے بتایا تھا کہ اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور وہ نوکری کے لیے باہر جانا چاہتا تھا۔ میری بیوی بھی اپنی زندگی میں اس کوشش میں تھی کہ بھائی باہر چلا جائے، پہلے بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ اکیلی نہ رہے۔ جب اس کے بھائی کا باہر جانے کا سنا تو اس کی بہن کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اگر ابھی میں نے انکار کیا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں کنواری بیٹھی رہ جائے گی، یہ اگر اس کی شادی ہو گئی تو میرے بیٹے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کیونکہ پھپھو تو بیمار اور کمزور ہو گئی تھی، وہ میرے بیٹے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ میں سوچ سوچ کر پریشان تھا اور ایک دن میں نے پھپھو کو شادی کے لیے ہاں کر دی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ اس کے بعد میں کام پر چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو انہوں نے شادی کی تیاری کر رکھی تھی۔ میں یہ سب کچھ صرف اپنے بیٹے کے لیے کر رہا تھا، اور نکاح ہو جانے کے بعد میں خود کو کمرے میں بند کر لیا اور سوچنے لگا کہ میری دوسری بیوی کیا میری پہلی بیوی کی طرح خوش مزاج اور سمجھدار بھی ہے یا نہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا دل دوسری بیوی سے مطمئن ہو جائے گا یا نہیں۔ نکاح کے بعد بھی میرا وہی معمول تھا، صبح کے وقت کام پر جاتا اور رات کو آ کر سو جاتا۔ میری دوسری بیوی نے گھر کا تمام کام سنبھال لیا تھا، میرا کمرہ بھی صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔ میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا، کیونکہ میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ میری پہلی بیوی دین کی سمجھ رکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا، اور میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک روز جب میں کام سے جلدی گھر واپس آیا تو اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تو اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں حسن پرست نہیں تھا، لیکن جس چیز نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا وہ اس کے چہرے پر پرسکون معصومیت اور نرم تاثرات تھے۔ اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہے۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے؟ میرا سوال اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، کیا تمہیں اپنی بہن کی موت کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے، جو اس کی جگہ لے کر اتنی خوش ہو رہی ہو، جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں چلی گئی، اور نہ جانے اس کی آخرت بھی کیسی ہوگی، کیونکہ اس نے قبر میں بھی عذاب جھیلا تھا۔ میری بات نے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ مجھے صدمے سے دیکھتی رہی اور رو پڑی۔ اسے روتا دیکھ کر میں بوکھلا گیا۔ روتے روتے اس نے ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ باجی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اس کو عذاب دے گا، مگر وہ میری نہ سنتی تھی۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن واقف تھی اور اسے روکتی بھی تھی۔ جب میں نے تفصیل پوچھی تو وہ پریشان ہو گئی اور بات بدلنے لگی۔ میں نے سچ جاننے کی التجا کی تو اس نے مجھے اپنی بہن کی حقیقت بتائی۔ اس نے بتایا کہ میری بہن نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک دن ہمارے محلے میں ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ میری بہن نے کچھ آیات پڑھ کر اس بچے کو پھونک دی، جس سے بچہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر ہر طرف مشہور ہو گیا کہ وہ نیک بی بی ہے جس کے پاس ہماری تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے۔ میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیات لکھ کر دے دیتی تھی۔ وہ لوگ جو پیسے دیتے تھے جس سے ہمارا گھر چل رہا تھا، لیکن مشکل وقت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک روز میرے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہ تھے۔ ہم بہت پریشان۔ ماں باپ کا سایہ تو پہلے ہی سر سے
اٹھ چکا تھا، باپ بھی نہیں تھا جو کفالت کر سکتا۔ ایک دن ایک آدمی ہمارے گھر آیا، وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی شادی شدہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی طلاق ہو جائے۔ میری بہن نے انکار کیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن جب اس نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کی جان بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس آدمی کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا علاج بھی آسانی سے ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذ بنواتے اور ڈھیروں روپے دے جاتے۔ ایک روز میں نے چھپ کر دیکھا کہ وہ تعویذ کیسے بناتی ہے۔ جو میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ میری بہن کاغذ پر الٹا قرآن لکھ رہی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں اپنی بہن کو روکنے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ اس نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں نے کہا اس عمل سے بہتر تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا، مگر وہ یہ کام نہ کرتی۔ بہن کو بہت سمجھایا، مگر وہ لالچ میں آ گئی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ اس نے روحانیت پا لی تھی، لیکن پیسوں کی لالچ میں آ کر اس نے اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، نمازی پرہیزی تھی، مگر اس نے گناہ نہیں چھوڑا۔ میں ڈرتی تھی کہ اس نے یہ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہ دے، اور پھر وہی ہوا، اسے توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملی اور میرا کہا بھی سچ ہو گیا۔ میں یہ سن کر حیران تھا کہ میں جسے نیک سمجھتا رہا وہ پیسوں کی لالچ میں گناہ کرتی رہی، اور پھر آج وہی عذاب اس کی قبر پر آ رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ کالا علم کروانے اور کالا علم کرنے والوں پر، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ان پر سخت عذاب آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسے حرام کاموں سے بچنے اور نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیکی اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ پتہ یہ بات کسی کے دل میں گھر کر جائے، اور اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور میرا حامی ناصر دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔